اکثر لوگ ہماری فیلنگز کا اندازہ ہمارے فیس کے ایکسپریشنز کو دیکھ کر لگا لیتے ہیں کہ ہم غم میں ہیں یا خوشی میں۔ کچھ چند لوگ آپ کی لائف میں ایسے ملیں گے جو آپ کے ایکسپریشنز کو نہیں، آپ کی آنکھوں، آپ کی بیہیویئر کو سمجھ کر کہیں گے کہ تم سچ میں خوش ہو۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں اچھا چلا گیا ہے اور ان کے جانے سے پہلے آپ ان سے ناراض یا غصہ تھے، تو ان کے ذاتی ساتھی ناراضگی ختم کر دے اور غصے کو آگ لگا دے۔ ناراض کیوں تھے؟ مان تھا نہ ان پر۔ اب جب وہ مان ہی ٹوٹ گیا تو اس ناراضگی کا کیا فائدہ؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم زندگی میں جو چاہیں وہ حاصل ہو جائے۔ کبھی قدرت کے قانون کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ اگر زندگی ہماری مرضی سے ہی ہونے لگ جائے تو پھر زندگی نہیں رہے گی، اور بے شک اللہ کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے اللہ کے بارے میں، اگر ہم نے اس کی حدود سے باہر کچھ کیا تو وہ بھی تو ہم سے ناراض ہو سکتا ہے نا؟ لیکن اللہ پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جس طرح لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا، اسی طرح کبھی اللہ کے بارے میں بھی سوچیں۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا، سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں۔ ہم کبھی بھی اللہ کو نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ ہم تو صرف خدا کو اپنے مطلب پہ یاد کرتے ہیں، مطلب پورا ہو جانے پر شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ حوصلہ ہے اللہ کا جو دیے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دے تو اسے چھپانے کی کوشش کرو کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو لڑکا صرف کسی کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے باقاعدگی سے رات کے 3 بجے نرم بستر کو چھوڑ کر نیند سے بوجھل آنکھوں سے وضو کرتا ہے، سوچو کہ وہ محبت کرتا ہوگا تو کیسے کرتا ہوگا۔ یقین کریں، کسی کو جان لینا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ چہرے پڑھنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، نظریں پہچانو گے تو کئی لوگوں سے من اٹھ جائے گا۔ یہ جاننے کی کوشش بھی مت کرنا کہ کون کون سی بات لوگ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، یہ تو بس خدا کا حوصلہ ہے کہ خاموش ہے۔ کون کرے گا مجھ سے اس طرح پیار جیسے اللہ کرتا ہے مجھ سے؟ صرف اللہ کو پتا ہے میری ساری خامیاں، گناہ، اور اس سب کے باوجود وہ روز مجھے رزق دیتا ہے، پیار کرتا ہے، خیال کرتا ہے، سر اٹھا کے جینا سکھاتا ہے جب بھی میں گر جاتا ہوں، اور میرے گناہ بخش دیتا ہے۔ میں اکثر جب چھوٹی تھی تو لوگوں کو دعا مانگتے روتے دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ ایسا رونا دعا میں کیسے آتا ہے۔ جب میں خود اللہ سے دعا مانگتی روتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی بے بس لاچار ہوں۔ جب ہم اس دنیا سے امید چھوڑتے ہیں نا، پھر سہارا میرا رب دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے۔ اللہ فرماتا ہے جب رات کو تم سو جاؤ پھر تمہاری آنکھ کھلے، تم دوبارہ سو گئے تو تم نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن اگر تمہاری آنکھ کھلی اور تم نے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، مجھ سے مانگا اور میں نے تمہیں عطا نہ کیا تو میں نے بے وفائی کی، اور اللہ بے وفا نہیں۔ کبھی کبھی یہ ٹھوکریاں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر کون اپنا ہے اور کون نہیں ہے وقت سب بتا دیتا ہے۔ یہ درد، تکلیفیں اور بار بار گرنا بے وجہ نہیں ہوتا۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دکھا سکتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ محبت دکھاتے ہیں، کچھ لوگ غصہ، کچھ لوگ نخرے، کچھ لوگ انا، کچھ لوگ رحم، کچھ لوگ وفاداری، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ بس اوقات دکھاتے ہیں۔
الاسود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ یوں تو کہنے کو کچھ رہا نہیں باقی، جو کچھ تھا وہ کہہ دیا۔ ایک درد باقی ہے جو میرے ساتھ کفن میں لپٹا ہوگا مٹی میں اترنے کے لیے۔